أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب صدر و معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے مجھے آج کی مجلس میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے متعلق بعض باتیں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میری آج کی گزارشات کا موضوع سیرت کے اس پہلو سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ کے عجز و انکسار اور خاکساری کا ذکر ہے، اور خاص طور پر وہ الہام الہی مد نظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ حضرات، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے اور ہم سب کے حبیب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت اور تعلق ہے جو چاند کو سورج سے ہے۔ آفتاب ہدایت، سراج منیر، ہادی کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہی کی برکت ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مہدویت اور مسیحیت کا عظیم روحانی منصب عطا فرمایا۔ آفتاب ہدایت سے منور اور فیض یاب ہو کر ماہتاب محمدی نے کچھ ایسا عاشقانہ رنگ اختیار کیا کہ اس میں اپنے آقا و مطاع کی سب خوبصورت صفات کا ایک حسین عکس دکھائی دینے لگا۔ لیکن یہ ایک وسیع مضمون ہے اور مجھے اپنی تقریر کے عنوان کی مناسبت سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے باب میں بھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے اور آپ کے رنگ میں رنگین ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس میدان میں کامل فدائیت اور وفاداری کے ساتھ عجز و انکسار کی ہر راہ پر آپ نے کچھ اس چاند سے قدم بڑھائے کہ علام الغیوب خدا نے جو ہر انسان کی ہر حرکت و سکون اور نہاں در نہاں ارادوں اور عزائم سے واقف ہے، اس نے عرش سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے بندے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عاجزی، انکسار اور خاکساری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب اس کی سب ادائیں خدا کی نظر میں محبوب اور پیاری ہو گئی ہیں۔ جب یہ مقام آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ الہام یہ نوید سنائی کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ کتنا عظیم مقام ہے جو آپ کو عطا ہوا۔ جب خدا کسی بندے کو پیار کرنے لگے اور اس بندے کی ادائیں اس کو پسند آ جائیں اور وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی اس بندے پر کر دے، تو اس سے زیادہ خوش قسمتی اور سعادت کسی انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہی بلند و بالا مقام سعادت سیدنا حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ وہ کون سی راہیں تھیں جن پر آپ نے قدم رکھا، اور وہ کون سی راہیں اور کون سی ادائیں تھیں جو خالق کائنات کی نظر میں محبوب اور پیاری ٹھہری۔ سیدنا حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں عجز و انکسار کا وصف بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ آپ ایک معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے، چاہتے تو ساری زندگی بڑے ٹھاٹھ سے گزار سکتے تھے۔ والد صاحب کی خواہش بھی تھی کہ کسی اعلیٰ عہدے پر ملازم ہو جائیں، لیکن آپ نے اس موقع پر جو جواب دیا وہ آپ کی دلی کیفیات کا بہترین ترجمان تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں۔ دربار الہی کے اس خوش قسمت نوکر نے اپنی ساری زندگی انتہائی سادگی اور خاکساری سے گزاری۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب نے اپنی عمر ایک مغل کے طور پر نہیں گزاری بلکہ فقیر کے طور پر گزاری۔ یہ فقیرانہ زندگی غربت یا کم مائگی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ ایک ایسا فقر تھا جس کا انداز آپ نے شاہ مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔
अल-फ़क्र व फ़ख्री के उसवा हसना की पैरवी में हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम की तर्ज़ ज़िंदगी भी नहायत सादा और तकल्लुफ़ात से पाक थी। आपने फरमाया, मुझको क्या मुल्कों से मेरा मुल्क है सबसे जुदा, मुझको क्या ताजों से मेरा ताज है रिज़वान यार। इस रिज़वान यार की खातिर आपने ज़िंदगी के सब तकल्लुफ़ात को खैराबाद कह दिया और आजिज़ी और इनकिसारी के अंदाज़ को इस खूबसूरती से अपनाया कि सादगी और इनकिसार में भी एक रोब और अज़मत नज़र आती थी। एक मौके पर आपने फरमाया, मुझे वो लोग जो दुनिया में सादगी से ज़िंदगी बसर करते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक दूसरे मौके पर अपनी कल्बी कैफियत का इजहार इन अल्फाज में फरमाया कि खुदा ताला बेहतर जानता है कि मैं अपने नफ्स को दूसरों पर ज़रा भी तरजीह नहीं देता। हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम की तहरीरात और आपके अंदाज़े बयान पर गौर करने से पता लगता है कि इज़्ज़ो इनकिसारी का जिक्र करते हुए उसकी तान अल्लाह ताला के बेपाया फजलों के तस्करे पर टूटती है, और जब शुक्रगुजारी के जज्बात का बयान होता है तो उसके साथ ही अपनी इनकिसारी और आजिज़ी का तस्करा एक लाजमी जुज़्व के तौर पर चला आता है। गोया ये दो धारे हैं जो एक साथ बहते दिखाई देते हैं और बाहम कुछ इस तरह आपस में मिले हुए हैं कि इनको कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। देखिए, ये आरिफाना अंदाज़ शुक्र और इज्ज़ो नियाज़ किस शान के साथ हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम की तहरीरात में नज़र आता है। मंजूम कलाम में से एक नमूना पेश करता हूँ। आपने फरमाया, ए खुदा, ए कार साजो, ए पोशो किरदिगार, ए मेरे प्यारे, मेरे मुहसिन, मेरे परवरदिगार, किस तरह तेरा करूँ ए जुल्मिनन शुक्र सपास, वो ज़ुबान लाऊँ कहाँ से जिससे हो ये कारोबार। काम जो करते हैं तेरी राह में पाते हैं जज़ा, मुझसे क्या देखा कि ये लुत्फ़ो करम है बार बार। तेरे कामों से मुझे हैरत है ए मौला करीम, किस अमल पर मुझको दी है खलत कुर्ब जवार। फिर फरमाया, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, नादम ज़ाद हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की यार। ये सरासर फजलो एहसान है कि मैं आया पसंद, वरना दरगाह में तेरी कुछ कम न थे खिदमत गुजार। आप फरमाते हैं, मैं तो मरकर खाक होता गर ना होता तेरा लुत्फ़, फिर खुदा जाने कहाँ ये फेंक दी जाती गुबार। लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल, लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल, मैं तो नालायक भी होकर पा गया दरगाह में बार। गौर कीजिए, इस पाकीज़ा कलाम में इज़्ज़ो इनकिसारी और शुक्र बारी ताला का कैसा हसीन इम्तजाज नज़र आता है। ये दिलकश अंदाज़े बयान आपकी तहरीरात में जा बजा नज़र आता है। किताब एजाज़ुल मसीह में आपने जो तहरीर फरमाया उसका तर्जमा पेश करता हूँ, और ज़रा अंदाज़ा लगाइए उस इज़्ज़ो इनकिसार के जज्बात का जो हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस दिल में हमेशा मौजूद रहते थे। आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैं अपने नफ्स को कुछ नहीं समझता मगर एक मुर्दा। खुदा की कसम, मैं अपने नफ्स को कुछ नहीं समझता मगर एक मुर्दा जो खाक आलूदा हो, या एक ऐसा घर जो वीरान शुदा हो। लोग मुझे कुछ चीज़ समझते हैं, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब कुछ जो मुझे अता हुआ है मेरे रब की तरफ से है, वगरना मेरा तरकश तो बिल्कुल खाली है। हज़रत मसीह पाक की तहरीरात में इज़्ज़ो इनकिसार का मज़मून इतनी कसरत से मिलता है कि हवाला जात का इंतखाब सख्त मुश्किल हो जाता है। एक से एक बढ़कर दिलकश अंदाज़े बयान दिलों को मोम करता चला जाता है। बाज़ हवाले तो ऐसे हैं कि उनको पढ़ते हुए और बयान करते हुए एक गुनाहगार आसी अपनी हालत पर नज़र करके सख्त शर्मिंदा और नादिम हो जाता है। ज़रा ये हवाला सुनिए और ख़ुद जायज़ा लीजिए कि दिल पर क्या गुज़रती है। हमारे प्यारे आका हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस इज़्ज़ो इनकिसार से फरमाते हैं, मैं अपने नफ्स में कोई नेकी नहीं देखता, मैं अपने नफ्स में कोई नेकी नहीं देखता, और मैंने वो काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं अपने नफ्स में कोई नेकी नहीं देखता
اور میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور میں اپنے تئیں صرف ایک نالائق مزدور سمجھتا ہوں۔ یہ محض خدا کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہوا، بس اس خدائے قادر اور کریم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس مشت خاک کو اس نے باوجود ان تمام بے ہنریوں کے قبول کیا۔ حضرت مسیح پاک کی مقدس اور روح پرور تحریرات میں سے اب ایک اور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ اس حوالے میں عز و انکسار کے پیکر حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان بہت ہی دلگداز اور دلوں پر رقت طاری کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہزار ہزار خدائے ذوالجلال کا شکر ہے کہ محض اس نے اپنے فضل و کرم سے میری تائید میں یہ نشان دکھلائے، اور مجھے طاقت نہ تھی کہ ایک ذرہ بھی زمین سے یا آسمان سے اپنی شہادت میں کچھ پیش کر سکتا، مگر اس نے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کی اطاعت کا ذرہ ذرہ اس عالم کا جوا اٹھا رہا ہے، میری تائید میں ایک دریا نشانوں کا بہا دیا، اور وہ تائید دکھلائی جو میرے خیال اور گمان میں بھی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اس لائق نہ تھا کہ میری یہ عزت کی جائے، مگر خدائے عز و جل نے محض اپنی ناپیدا کنار رحمت سے میرے لیے یہ معجزات ظاہر فرمائے۔ پھر آگے سنیے، آپ نے فرمایا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ طاقت اور تقوی کا حق بجا نہیں لا سکا جو میری مراد تھی، اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کر سکا جو میری تمنا تھی۔ میں اس درد کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں سکا، لیکن اس خدائے کریم نے میرے لیے اور میری تصدیق کے لیے وہ عجائب کام اپنی قدرت کے دکھلائے جو اپنے خاص برگزیدوں کے لیے دکھلاتا ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ میں اس عزت اور اکرام کے لائق نہ تھا جو میرے خداوند نے میرے ساتھ معاملہ کیا۔ جب مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں نہ آدمی، اور مردہ ہوں نہ زندہ، مگر اس کی کیا عجیب قدرت کہ میرے جیسا ہیچ اور ناچیز اس کو پسند آ گیا، اور پسندیدہ لوگ تو اپنے اعمال سے کسی درجے تک پہنچتے ہیں، مگر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کیا شان رحمت ہے کہ میرے جیسے کو اس نے قبول کیا، میں اس رحمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرات، یہ اقتباس جو آپ نے پیش کیے، ان پر مجھے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ آج ان اقتباسات کو سن کر ہر احمدی کے دل میں گداز کی جو کیفیت ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عز و انکسار کے میدان میں وہ مقام حاصل کیا کہ خود خدائے بزرگ و برتر نے آپ کو یہ فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عز و انکسار کا یہ پہلو بھی بہت ایمان افروز ہے کہ اس عز میں ہرگز کوئی تکلف یا بناوٹ نہ تھی۔ خاکساری کا جذبہ آپ کی طبیعت میں ودیت کیا گیا تھا، اور ہر جگہ اور ہر موقع پر اس کا اظہار ایک طبعی جذبے کے طور پر ہوتا چلا جاتا تھا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں، عزیزوں اور بڑوں کے ساتھ تو تکلف کے ساتھ انکساری کا سلوک کرتا ہے، لیکن جب اس کا واسطہ اپنے ماتحتوں اور خدام کے ساتھ ہو تو انکساری کی ملمہ کاری اتر جاتی ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کے حقیقی طور پر منکسر المزاج ہونے کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت مسیح پاک کی زندگی میں ایسے مواقع بارہا آئے، لیکن جب بھی آئے حضور کا عز و انکسار ہمیشہ بازی لے گیا، اور کبھی ایک بار بھی تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا یہ حسین وصف ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جدا ہوا ہو، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ہر امتحان کے وقت آپ نے عز و انکسار کا ایک اور بلند چوٹی سر کی، اور ہر موقع پر آپ کا قدم بلندیوں کی طرف اٹھتا رہا۔ ماتحتوں اور ساتھیوں کے ساتھ روزانہ کی زندگی میں آپ کا انداز عز و انکسار واقعات کے آئینے میں بہت صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ کے خادم مرزا دین محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب مقدمات کی پیروی کے لیے جاتے تو مجھے گھوڑے پر اپنے ساتھ اپنے پیچھے سوار کر لیتے، اور بٹالے جا کر اپنی حویلی میں گھوڑے کو باندھ دیتے۔ اس حویلی میں ایک بالا خانہ تھا، آپ اس میں قیام فرماتے۔ اس مکان کی دیکھ بھال کا کام ایک جلاہے کے سپرد تھا جو ایک غریب آدمی تھا۔
آپ وہاں پہنچ کر 2 پیسے کی روٹی منگواتے، یہ اپنے لیے ہوتی، اس میں سے 1 روٹی کی چوتھائی کے ریزے پانی کے ساتھ کھا لیتے، باقی روٹی اور دال وغیرہ جو ساتھ ہوتی وہ اس جلاہے کو دے دیتے اور مجھے کھانے کے لیے 4 آنے کے پیسے دیتے۔ عجز و انکسار کی کتنی ہی حسین ادائیں ہیں جو اس سے ایک روایت میں سمو دی گئی ہیں۔ آقا سارے سفر میں گھوڑے کو خود چلاتا ہے اور خادم کس شان سے بے فکر ہو کر گھوڑے پر سواری کرتا ہے۔ آقا 1/4 روٹی پانی سے کھاتا ہے اور خادم 3/4 روٹی دال کے ساتھ۔ آقا کے کھانے پر جو خرچ آتا ہے خادم کے کھانے پر اس سے 8 گنا زیادہ خرچ آتا ہے۔ حضرت مسیح پاک کے ایک اور خادم مرزا اسماعیل بیگ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت اقدس اپنے والد بزرگوار کے ارشاد کی تعمیل میں بعثت سے قبل مقدمات کی پیروی کے لیے جایا کرتے تھے تو سواری کے لیے گھوڑا بھی ساتھ ہوتا تھا اور میں بھی عموماً آپ کے ہم رکاب ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ چلنے لگتے تو آپ پیدل ہی چلتے اور مجھے گھوڑے پر سوار کرا دیتے۔ میں بار بار انکار کرتا اور عرض کرتا کہ حضور مجھے شرم آتی ہے۔ اس پر آپ کس محبت سے فرماتے کہ ہم کو پیدل چلتے شرم نہیں آتی، تم کو سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ اپنی روایت کے تسلسل میں وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت جب قادیان سے چلتے تو پہلے مجھے سوار کراتے، جب نصف سے کم یا زیادہ راستہ طے ہو جاتا تو میں اتر پڑتا اور آپ سوار ہو جاتے، اور اسی طرح جب عدالت سے واپس ہونے لگتے تو پہلے مجھے سوار کرتے اور بعد میں آپ سوار ہوتے، اور جب آپ سوار ہوتے تو گھوڑا جس چال سے چلتا اسی چال سے اسے چلنے دیتے۔ اس روایت میں بھی دیکھیے کہ سیرت اور عجز و انکسار کے کتنے حسین دلکش گوشے پنہا ہیں۔ آقا پیدل چلتا ہے اور خادم سوار ہے۔ اگر باری باری بھی سواری کرنی ہے تو پہلے خادم کی باری آتی ہے، بعد میں آقا کی۔ عجز و انکسار کا حسین عکس کس خوبصورتی سے شفقت و رحم میں ڈھل جاتا ہے، اور انسان تو انسان، بے زبان جانور بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہتا۔ گھوڑا جس چال سے چلتا اسی چال سے چلنے دیتے، اسے ہرگز تیز چلنے پر مجبور نہ کرتے۔ لا ریب جانوروں سے نرمی کا یہ سلوک حضرت مسیح پاک کے عجز کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ چند اور واقعات کی شیریں زبان سے سنیے کہ حضور کس طرح عجز و انکسار اور دوسروں کے اکرام اور ان کی دلداری کی راہیں ڈھونڈتے تھے اور کس عاجزی سے ان راہوں کی پیروی فرماتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اہل بیت لدھیانہ گئے ہوئے تھے۔ جون کا مہینہ تھا، گھر کے اندر مکان نیا نیا بنا تھا، فرش خوب ٹھنڈا تھا۔ میں ایک چارپائی پر ذرا لیٹ گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند آ گئی۔ حضور اس وقت کچھ تصنیف فرما رہے تھے اور میرے پاس ہی ٹہل رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں چونک کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میری چارپائی کے پاس نیچے فرش پر بیٹھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر ادب سے اٹھ بیٹھا۔ آپ نے بڑی محبت سے پوچھا، مولوی صاحب آپ کیوں اٹھ بیٹھے؟ میں نے عرض کیا، حضور نیچے لیٹے ہوئے ہیں، میں اوپر کیسے سو سکتا ہوں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہیں، میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا۔ بچے شور کرتے تھے تو میں انہیں روکتا تھا تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ واقعہ سن کر آج بھی ہمارے جذبات میں ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ نہ جانے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیان کردہ ایک اور روایت سنیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عجز و انکسار اور خاکسارانہ طبیعت کے بارے میں ایک انمٹ نقش دلوں پر ثبت کرنے والی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت میر ناصر نواب صاحب نے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خسر تھے، اپنا ایک بانات کا کوٹ جو مستعمل تھا ایک قریبی رشتہ دار سید محمد سعید کو ہدیے کے طور پر بھیجا۔ یہ عزیز کچھ عرصے سے قادیان میں مقیم تھے۔ حضرت میر صاحب نے یہ خیال کر کے کہ سردی کا موسم ہے، اسے اس کوٹ کی ضرورت ہوگی، ایک خادمہ کے ہاتھ اپنا یہ مستعمل کوٹ اسے تحفے کے طور پر بھجوایا۔ میر صاحب کو خیال ہوگا، بلکہ کامل یقین ہوگا کہ ضرورت کی یہ چیز اور پھر کسی بڑے کی طرف سے دیے جانے والا تحفہ خوشی سے قبول کیا جائے گا، لیکن ہوا بالکل برعکس۔ محمد سعید نے نہایت حقارت کے ساتھ یہ کوٹ واپس کر دیا کہ میں کسی کا استعمال شدہ کپڑا نہیں پہنتا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ خادمہ یہ کوٹ لے کر
वापस मीर साहिब की तरफ जा रही थी तो अचानक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उसे देख लिया और पूछा कि ये कैसा कोट है और कहाँ लिए जाती हो। खादिमा ने सारी तफसील बता दी कि किस तरह कोट भिजवाया गया, किस तरह इनकार हुआ और अब मैं ये वापस ले जा रही हूँ। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, वापस ना ले जाओ, इससे मीर साहिब की दिल शिकनी होगी। तुम ये कोट हमें दे जाओ, हम पहनेंगे और मीर साहिब से ये कह देना कि मैंने रख लिया है। ये दिलगुदाज वाक़या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कल्ब अथर और आपके अखलाक फ़ाज़िला की क्या खूबसूरत अक्कासी करता है। एक तरफ इंतहाई शफ़क़त और दिलदारी का मुज़ाहरा कि हुज़ूर ने वो मुस्तामल कोट ख़ुद अपने लिए रख लिया कि हज़रत मीर साहिब की दिल शिकनी ना हो। हालांकि हुज़ूर को कोटों की हरगिज़ कोई कमी नहीं थी और आपके खुदाम हमेशा आपके सामने बेहतर से बेहतर कोट पेश भी करते रहते थे। गोया किसी ज़रूरत के लिए नहीं, महज दिलदारी की खातिर और मीर साहिब को दिल शिकनी से बचाने के लिए मुस्तामल कोट आपने रख लिया। दूसरी तरफ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की इंतहाई सादगी, बेनफसी, खाकसारी और इनकिसारी को देखिए कि दीन का बादशाह होकर उतरे हुए कोट के इस्तेमाल में ज़र्रा बराबर भी तामुल महसूस नहीं करते। हज़रात, मैं इस वाक़े पर जिस कदर गौर करता हूँ वर्ताए हैरत में गुम होता चला जाता हूँ। चश्मे तसव्वुर से मैं देखता हूँ कि वो मुस्तामल और दुनिया की नज़र में बज़ाहिर रद्दी और बेकीमत कोट कैसा खुश नसीब लिबादा था कि उसे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक ने ज़ेब तन फरमाकर बरकत अता फरमाई। और जिस कोट को ये कहकर हिकारत से रद्द कर दिया गया था कि ये पुराना और मुस्तामल है, खुदाए बुजुर्ग बरतर की तकदीर ने उसी कोट को मसीह ज़मान के वजूद की बरकत से उन कपड़ों में शामिल कर दिया जिनके बारे में ये इल्हाम हुआ कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। एक बार जब हुजूर लाहौर तशरीफ़ लाए तो चंद मुकामी नौजवानों ने बाहम ये मशवरा किया कि जिस तरह जब किसी कौम का सरदार आता है तो नौजवान उसकी गाड़ी को खींचते हैं, आज हम भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की गाड़ी को खुद खींचने का शर्फ हासिल करेंगे। चुनाचे उन्होंने तांगेबान को कहा कि घोड़े निकाल लिए जाएं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जब सवारी के लिए तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि घोड़े नहीं तो पूछा कि घोड़े कहाँ हैं। नौजवानों ने अर्ज़ किया कि हुजूर, आज हम खुद आपको आपकी गाड़ी खुद खींचने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को रद्द फरमा दिया और फरमाया कि हम इंसानों को हैवान बनाने के लिए दुनिया में नहीं आए, बल्कि हैवानों को इंसान बनाने के लिए आए। अल्लाह अल्लाह, कैसा पुरहिकमत कलाम है जो आपकी अज़मत किरदार का सबूत भी है और इज्जो इनकिसार का आइनादार भी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में आजिज़ी और खाकसारी की मिसालें कुछ इस तरह भरी हुई हैं जिस तरह आसमान सितारों से भरा हुआ है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इज्जो इनकिसार का जलवा नज़र आता है। मेहमान नवाजी अगरचे मेरी तकरीर का मौजू नहीं, लेकिन इकराम ज़ैफ़ के वाक़यात में आपके इज्जो इनकिसार के दिलकश पहलू बड़ी कसरत के साथ नज़र आते हैं और चंद एक वाक़यात का जिक्र किए बगैर आगे बढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। चंद वाक़यात सुनिए। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब बयान करते हैं कि मैं एक दफ़ा हुजूर की ज़ियारत के लिए कादियान हाज़िर हुआ तो हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम मुझे मस्जिद मुबारक में ले गए जो उन दिनों बहुत छोटी हुआ करती थी। मुझे बैठने के लिए इशारा फरमाया और फरमाया, आप यहाँ बैठें, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। ये फरमाकर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। मेरा ख्याल था कि किसी खादिम के हाथ खाना भेज देंगे, मगर चंद मिनट के बाद खिड़की खुली तो क्या देखता हूँ कि हुजूर खुद अपने हाथ में सीनी उठाए मेरे लिए खाना ला रहे हैं। मुझे देखकर फरमाया, आप खाना खाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मुफ्ती साहब बयान करते हैं कि बेख्तियार रिक्कत से मेरे आंसू निकल आए कि हुजूर हमारे मुक्तदा और पेशवा होकर हमारी इस कदर खिदमत करते हैं। एक और साहबी सेठी ग़ुलाम नबी साहब बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए कादियान हाज़िर हुआ। सर्दी का मौसम था, बारिश भी हो रही थी। मैं रात का खाना खाकर आराम के लिए लेट गया। काफ़ी रात गुजर गई, 12 बजे का अमल होगा। दरवाज़े पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम खड़े हैं। एक हाथ में लालटेन है और दूसरे हाथ में गर्म दूध का गिलास। मैं हुजूर को देखकर शिद्दत जज्बात से घबरा गया, मगर हुजूर ने बड़ी शफ़क़त से और मोहब्बत से फरमाया, कहीं से दूध आ गया था,
میں نے کہا کہ بھائی صاحب کو دے آؤں۔ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، کہیں سے دودھ آ گیا تھا، میں نے کہا کہ بھائی صاحب کو دے آؤں، آپ یہ دودھ پی لیں، آپ کو شاید دودھ کی عادت ہوگی، اس لیے یہ دودھ آپ کے لیے لے آیا۔ سیٹھی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ نظارہ دیکھ کر اور حضور کے یہ محبت بھرے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ آدھی رات کو سخت سردی اور بارش میں ایک خادم کی دلداری اور مہمانی کی خاطر مسیح زمان کا خود لالٹین اٹھائے دودھ کا تحفہ لانا، اس ایک واقعے میں عجز و انکسار اور خاکساری کے جو دلکش پہلو پہ نہا ہیں وہ کسی تشریح کے محتاج نہیں۔ ایک جلسے کا موقع تھا اور سردی زوروں پر تھی۔ جلسے کے بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے جو اپنے ساتھ بستر نہ لائے تھے۔ مہمان خانے میں موجود سب بستر استعمال ہو گئے اور ابھی مزید ضرورت باقی تھی۔ کارکنان نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر سے بھی بستر منگوانے شروع کیے۔ مہمانوں کی ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن جب ایک کارکن عشاء کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور بغیر لحاف کے بیٹھے ہیں اور ایک بیٹے پر جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا حضور نے اپنا کوٹ اتار کر ڈالا ہوا ہے، اور اپنی یہ حالت ہے کہ خود سردی کی وجہ سے دونوں ہاتھ بغلوں میں دبائے ہوئے ہیں۔ تب معلوم ہوا کہ حضرت مسیح پاک نے مہمانوں کے لیے اپنا اور اپنے بچوں تک کا لحاف بھی بھجوا دیا ہے۔ کارکن نے عرض کی کہ حضور کے پاس اوپر لینے کا کوئی کپڑا نہیں اور سردی بہت ہے۔ فرمایا مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارا کیا ہے، رات کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گی۔ لنگر خانے کے اس کارکن سے یہ صورتحال برداشت نہ ہو سکی، وہ کہیں سے ایک لحاف مانگ کر لے آیا اور پیش کیا، لیکن حضور نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ یہ لحاف بھی کسی مہمان کو دے دو۔ باوجود اصرار کے آپ نے وہ لحاف نہ لیا اور ساری رات اسی حالت میں گزار دی۔ ذرا تصور کیجئے کہ مسیح زمان کے پیارے مہمانوں نے تو رات گرم لحافوں میں گزاری اور ان کا آقا ساری رات لحاف کے بغیر سردی برداشت کرتا رہا۔ حضور کے ایک صحابی میاں نظام الدین صاحب لدھیانوی بہت غریب اور مسکین طبیعت انسان تھے۔ ایک روز حضرت مسیح پاک کی مجلس میں بیٹھے مسجد مبارک کی چھت پر تشریف رکھتے تھے۔ میاں نظام الدین صاحب بھی شامل تھے، حضور کے قرب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اور لوگ آ گئے جو اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے تھے اور ان کو رفتہ رفتہ پیچھے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ وہ دور جوتیوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ غرباء کے ساتھ ہر مجلس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ممکن ہے میاں نظام الدین صاحب کو اپنی غربت اور مسکینی کی وجہ سے یہ بات محسوس بھی نہ ہوئی ہو، لیکن ایک درد مند دل تھا جو اس نظارے کو دیکھ کر محبت و شفقت سے گداز ہو گیا۔ جب کھانے کا وقت آیا، کھانا آیا، سب کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دلداری کا نہایت ہی خوبصورت انداز ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے ایک پیالہ شوربے کا ہاتھ میں لیا اور اس پر 2 روٹیاں رکھیں اور میاں نظام الدین صاحب کو جو دور جوتیوں میں بیٹھے تھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آؤ میاں نظام الدین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ فرما کر حضور انہیں اپنے ساتھ اندر لے گئے اور انہیں یہ غیر معمولی سعادت حاصل ہوئی جو ہمیشہ ان کی نسلوں کو بھی یاد رہے گی۔ حضرات، واقعات بے شمار ہیں، سب کا تذکرہ ممکن نہیں۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ عجز و انکسار کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک ارشادات کے کچھ نمونے ہم نے سنے۔ جن عاجزانہ راہوں پر چل کر آپ نے قرب الہی کی منازل طے فرمائیں، ان میں سے چند راہوں کی شناسائی ہم نے حاصل کی۔ اب ان ارشادات پر عمل کرنا اور ان سب راہوں کی پیروی کرنا اور پیارے آقا کے مبارک نقوش پا پر چلنا ہم خدام احمدیت کا فرض ہے۔ ان راہوں پر چلنے کے لیے دعوت اور نصیحت بار بار ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اور کل کے خطاب میں سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصل عزیز نے بھی اسی عجز و انکسار کے اختیار کرنے کے بارے میں ایک بار پھر ہمیں توجہ دلائی ہے۔ پس اے فرزندان احمدیت، اٹھو اور اس ذرنی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے پیکر بن جاؤ۔ فروتنی اور خاکساری کا لباس پہن کر ان سب عاجزانہ راہوں پر قدم مارو جن کی نشاندہی حضرت مسیح پاک نے اپنے ارشادات اور نمونے کے ذریعے فرمائی۔ عجز و انکسار کی یہ وسیع راہیں ہم سب کو دعوت عمل دے رہی ہیں کہ آؤ اور ان راہوں پر چل کر قرب الہی کی لازوال دولت سے اپنی جھولیوں کو بھر لو کہ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔